محترم حضرات اور خواتین، سورہ نحل کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی جس کو تراویح میں تلاوت کی گئی تھی۔ انسان کا ازلی اور موت تک رہنے والا ایک دشمن، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما منکم من احد، تم میں سے ہر شخص کے پیچھے، انسان جب دنیا میں آتا اس وقت سے جو ہے ایک شیطان انسان کو گمراہ کرنے، اسے تکلیف دینے، اس کے پیچھے لگا رہتا ہمیشہ۔ جب موقع دے فوراً جو ہے راہ راست سے نقصان پہنچانا، بولے تو جان سے مارنا، ویسا نہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا یہ کیا بولے تو کسی مومن کو اس راستے سے ہٹانا، یہ سب سے بڑا اس کا جو ہے ہتھیار ہے۔ بس یہی کرتا وہ، انسان کو نقصان پہنچانا بولے تو ایمان سے ہٹانا اس کا، اور یہ وعدہ کر کے آیا ہے وہ۔ تو ہمیشہ اسی ٹارگٹ اور اسی جو ہے مقصد سے لگا رہتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو یہ جو شیطان کا اثر ہے کچھ بندوں پر جو ہے نہیں ہوتا، اس کی جتنی بھی چالیں ہیں، جتنی بھی کوششیں ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ دیکھو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان اور اس پر توکل، بھروسہ کرتے ہیں، اس کے اوپر شیطان کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب جس کا ایمان ڈگمگاتا رہتا، اللہ پر شفا ملتا یا نہیں ملتا، مدد آتی یا نہیں آتی، یہ ڈاؤٹ جتنے بھی ہیں، جس کا ایمان کمزور گڑبڑاتے رہتا، ویسے اس پر جو ہے آسانی سے حملہ کرتا۔ لیکن جو ایمان رب پر مضبوط اور توکل بھروسہ مضبوط رہتا، اس کے اوپر شیطان کی چالیں، اس کے جو ہے جتنے بھی مکر و فریب ہے، کچھ بھی اثر نہیں ہوتے، کچھ بھی بہکا نہیں سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، دنیا ان کو غوث اعظم کے نام سے جانتی، دستگیر، لیکن بہت بڑی علمی شخصیت اور جو ہے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے، اللہ سے جو ہے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے میں لگے ہوئے تھے، تو اچانک جو ہے آواز آئی کہ یا عبد القادر تمہاری پوری عبادتیں قبول ہو گئی، آج کے بعد سے جو ہے تم عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فوراً پہچان لیے، بولے کہ یہ شیطانی آواز ہے، میں تیرے جال میں آنے والا نہیں ہوں بول کے بتائے۔ تو پھر شیطان دوسرے راستے سے جو ہے ان کو یہ کہا کہ میں آج کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہوں، تیرا علم جو ہے تجھے بچا لیا ہے بول کو شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس نے کہا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے پھر کہا کہ یہ پھر تو نے جو ہے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں اللہ کے فضل سے بچا، میرا علم بھی مجھے نہیں بچایا، اللہ کا فضل و کرم تھا تب جو ہے میں بچا۔ تو دیکھیں کئی طریقے سے جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے راستے ڈھونڈتے رہتا ہوا، لیکن جو ایمان اور مضبوط ہوتا نا بھائی، جب تک اللہ کا فضل و کرم نہیں رہتا ہمیں کسی بھی چیز کی پناہ میں نہیں آ سکتے اور بچنے کی بھی ہمارے پاس قوت نہیں، اسی لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایمان اور توکل جس کا مضبوطی سے رہتا، اس پر کچھ بھی جو ہے شیطان کے اثر چالے نہیں چلتے۔ اور اس کے بعد فوراً کہا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو اللہ سے منہ موڑ لیتے، دین سے دور، رب سے دور رہتے، اور والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شرک کرنے والے رہتے نا، چونکہ آسانی سے جو ہے قبضہ کر لیتا شیطان ان لوگوں کو، جو جس کا بھی اللہ سے تعلق کم ہے، نمازوں سے کم ہے، ایسا جو بھی ہے، مشرک پر جو ہے آسانی سے شیطان کا غلبہ ہوتا۔ تمہیں 10 باتیں قرآن کے بولو، چڑھتے نہیں لوگوں کو ذہن میں، بھائی قرآن سے یہ کرو، نہیں چڑھتے، چپکے ذرہ تعویذ پلیتا دیو، فوراً جو ہے وہ لوگ اس کو فوراً کنیکٹ ہو جاتے اس سے۔ کیوں؟ رب پر بھروسہ کم ہے، شرک ہے ان لوگوں کے پاس، تو فوراً جو ہے شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا اسی طریقے سے لوگ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے شیطان۔ تو رب پر یقین اور ایمان جس کا مضبوط رہتا، ذرہ برابر بھی شیطان ان کو جو ہے ایمان میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک اس کے بعد فوراً جو ہے اللہ رب العالمین نے کہا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ،
उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान। हिंदुस्तान में जो है अक्सर क्या होता है, बहुत सारे जगह कि गैरुल्लाह का कलिमा लेकर तुम उसका नाम लियो, जय बोले तो तुझे छोड़ते वरना जो है मार देते। ऐसे कई वाक़यात चल के हैं। कहा कि जो आदमी ईमान लाए उसका दिल भी अल्लाह पर ईमान मुतमईन है, लेकिन कोई उस पर ज़बरदस्ती किए, बलवत्तम करे, जान से मार देते, उसे जो है बहुत नुकसान करने के वास्ते ये कर दिए, तो वैसे वक्त में उन्हें बचने के वास्ते, जान बचाने के वास्ते, छुड़ाने के वास्ते, वो मोमेंट में कुफरिया कलिमा बोला, अगर कुछ बोल के वास्ते निकल गया तो ऐसा बोलने में कुछ हरज नहीं है, बोलते अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक वाक़या भी इस पर है। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे पहले इस्लाम कबूल किए, तो उनको जो है मुशरिक पकड़ लिए, बोले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलो, दीन के ख़िलाफ़ बोलो, ऐसे कुफरिया कलिमे बोलो, अगर तुम बोले तो हम तुम्हारे को छोड़ देते। सहाबी को जब सब पकड़ के है भाई मार रहे, ये कर रहे, तो छुड़ा लेने के वास्ते जान से जो है वो अल्फाज बोल दिए। बोलते ही काफिर खुश हो गए, छोड़ दिए। फ़ौरन सहाबी जो है दिल में परेशान, फ़ौरन अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी मैं दिल से नहीं बोला, हृदयपूर्वకంగా इन चप्पला मनसुतो इन चप्पला, वो लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे थे, मेरे जान के ऊपर आ गया, तो मैं जो है दीन के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें बोला, तो क्या मैं इस्लाम से निकल गया? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है आयत नाजिल की, कहा कि तुम्हारे को जान पर आ गया और कत्ल करने पर है, लेकिन तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन है, तो तुम एक दो कलिमात इस्लाम के ख़िलाफ़ या ऐसी जो भी बातें हैं करने से तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं। दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन जानने वाला है, दिल की हालत जानने वाला है। बताकर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाजिल की और कह दिया कि देखो, वलाकिन मन शरहा बिल कुफ्र सदरन फ़अलैहि गज़बुन मिनल्लाहि व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। लेकिन जो आदमी दिल से बोला, इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर बोलता है, रसूल के ख़िलाफ़ अगर कोई बोलता है, उसका दिल भी उसके ऊपर कनेक्ट है बोले, तो ऐसा आदमी जो है अल्लाह का गज़ब और उसके ऊपर अल्लाह की लानत है बोले। तो ये दिल का हालत जानने वाला अल्लाह है, कौन कैसे क्या बोलता है बोलकर। तो ये 2-3 आयतें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। मज़ीद आयतें इंशाअल्लाह आती रहेंगी। अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।